دوسرا اسی فیلڈ میں رہتے ہوئے، اسی جگہ رہتے ہوئے ہم جو موضوع ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، وہ بچے آئے جائیں گے تو ایک دوسرے کے گھر پر جو ہے وہ تعلقات بھی ہوتے ہیں، ٹائم بھی ہو جاتا ہے، کھانا پینا جو ہے وہ ایک ضرورت ہے، ایک حصہ ہے زندگی کا۔ بچوں کے اگر غیر مسلم جو ہیں بچے وہ دوست ہیں، وہ آتے جاتے ہیں، یا یہ بچے ان کے گھروں پر جاتے ہیں، تو ایسے میں کھانے پینے کے متعلق کیا احکامات ہیں، کیا رہنمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر قسم کی جو تعلیم ہے اسلام کو، انسان کو وہ دی ہے، اور بتایا ہے کہ کس طرح اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو کھانا کھانے کے متعلق بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں بتایا ہے کہ فلاں فلاں کے گھر آپ جا کے کھا سکتے ہیں، کھانا کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ او صدیقکم، کہا تم اپنے دوستوں کے گھروں میں جا کے بھی کھانا کھاؤ، تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یہ واضح ہے کہ اسلام نے، قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے گھر جا کے کھانا جائز ہے تو غیر مسلم کے گھر جا کے کھانا جائز نہیں ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ حرام نہ ہو، وہ مکروہ نہ ہو، وہ ہو جو آپ کی طبیعت کو بھی بھا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی ایسی چیز جو پاک ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت کی طرف سے، تو وہ کسی دوست کی طرف سے بھی اگر آپ کو مل رہی ہے یا آپ اپنے دوست کو پیش کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے بھی کئی مرتبہ یہ اس قسم کے سوالات پیش ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ جو عیسائیوں کی پاک چیزیں ہیں یا ہندوؤں کی پاک چیزیں ہیں وہ ہم مٹھائیاں وغیرہ ان کی کھا لیتے ہیں، اور فرمایا کہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو مباح رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آرمنیوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ کھا لیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل کے لیے اگر قربتیں بڑھیں گی تو پھر انسان اپنا اخلاق دکھا کے دوسروں کو اپنے قریب کر سکتا ہے، اور ان کو احساس ہو سکتا ہے کہ یہ جو خوراک یہ لوگ کھا رہے ہیں اس کا ان کے اخلاق کے اوپر کتنا زیادہ اچھا اثر ہو رہا ہے، تو اس سے آپ دوسرے معاشرے کو اپنے قریب کر کے ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان سے دور رہیں گے تو جو تبلیغ کا اور جو ایک حق ہے وہ پوری طرح ادا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کے گھر میں کھانا کھانے سے منع نہیں کیا، اور یہاں پہ تو جو حالات ہیں ان حالات کے مطابق صرف گھروں میں ہی نہیں بلکہ اسکولوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ لنچ ٹائم ہوتا ہے اور وہاں پہ سارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تو اس موقع پہ بھی یہ ایک لازمی چیز ہے، کسی بھی اسے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کو یعنی اس کی اجازت اسلام نے دی ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں جو منع نہیں ہیں شریعت کی روح سے وہ یعنی کھائی جا سکتی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ والدین کی پھر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ کون کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے اور اس کو کس حد تک کیسے کھایا جا سکتا ہے، کون سی چیز ہے جس کے کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور یہاں کا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً لوگ جو ہیں ان کو اگر بتا دیا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حلال چیز کھاتے ہیں، تو اگر کوئی اس قسم کی چیز ہو جو نامناسب ہے تو وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں مناسب نہیں ہے، تو اس سے انسان پھر آسانی سے بچ سکتا ہے اور کسی قسم کے بھی محرمات جو ہیں ان کو استعمال کرنے سے دور رہ سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ تکلف میں جو ہے وہ ان کو بتائے نہ، کہ مثلا بعض چیزیں جو اسلام نے کلیتاً منع کی ہیں، حرام کی ہیں، سور ہے، شراب ہے، ان چیزوں میں، یا انسان کسی محفل میں گیا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہے، تو اس حجاب میں کہ باقی لوگ کیا کہیں گے، سمجھیں گے کہ میں ان کا ساتھ نہیں دے رہا، ان کے جو کھانا ہے وہ کھا نہیں رہا۔ جہاں اچھی دوستی ہوگی وہ تو ویسے ہی خیال رکھیں گے اور رکھنا چاہیے، اور اگر انسان طریقے سے ان کو بتا دے تو وہ رکھتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر فرمایا۔ تو اگر دوسری صورت پیدا ہوتی ہے تب بھی بجائے اس کے کہ انسان وہاں پر شور ہنگامہ کرے اور جو ہے وہ چیخنا چلانا جو ہے وہ کوئی ایسا شروع کر دے کہ جی میں تو بالکل جو ہے نہیں، وہ اس چیز کو ہم حرام سمجھتے ہیں، بجائے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے بات کریں، ان سے مطلب معذرت کر کے جی ہم یہ استعمال نہیں کرتے۔ اور ویسے تو یہ انفارمیشن ایسی ہے کہ دنیا جانتی ہے،
اور اس وجہ سے انسان کو کسی روب میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موقع پیدا ہوا ہے کسی ایسی مجلس میں ہے تو جرأت کے ساتھ وہاں بتا دینا چاہیے کہ ہم یہ استعمال نہیں کرتے، ہماری تعلیمات کے خلاف ہے، اور اگر موقع ہو تو ان کو انسان سمجھا بھی دے کہ اس کے یہ نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس چیز کو استعمال نہیں تو ایک کرتے۔ تبلیغ کا موقع نکل آتا ہے، وہ اسلام جو ہے کی جو تعلیم ہے اس کی برتری انسان ثابت کر جو ہے سکتا ہے۔ وہ ایک حکمت کے ساتھ، جو جیسے صاحب نے پچھلے دنوں ذکر موعظہ حسنہ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جو ہے وہ پیغام اپنا پہنچا دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کی خرابیاں جو ہیں وہ بتائی جائیں۔ اپنے مذہب کی خوبیاں جو ہیں، آپ کی جو خوراک ہے، جو حکم ہے، اس کی جو برتری ہے وہ بتا کے انسان حکمت سے پیغام بھی پہنچا دے اور اس چیز سے بچا بھی رہے۔